قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے ایک شخص گزرا ہے جس نے پوری دھرتی پر حکومت کی ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں پوری دنیا کو اپنی غلامی میں کس طرح دھکیلوں۔ اس کے لیے اس نے اس وقت کے جو مہنت تھے، سب سے بڑے سنت تھے، جس کا نام آذر بتلایا گیا ہے، اس کو اس نے بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو، سارے لوگ آپ سے جڑے ہوئے، پبلک آپ سے جڑی ہوئی ہے، پبلک کے دماغ میں یہ بات ڈالنی ہے کہ ایشور میرا روپ دھار کر اس دھرتی پر اتر آیا ہے، اس لیے لوگ میری پوجا کریں۔ کیا ملے گا؟ 2 چیزیں دوں گا۔ نمبر 1 عہدہ دوں گا، ہوم منسٹری کا عہدہ ملے گا۔ نمبر 2 سونا چاندی میں تولوں گا۔ آذر اس کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے پوری دنیا کو اس کی غلامی میں دھکیل دیا۔ لیکن ایشور کا کرنا کہ ایشور نے اسی آذر کے گھر میں ایک لڑکے کو پیدا کیا جن کا نام ابراہیم ہے، اور اس دھرتی پہ جتنے بھی دھرم ہیں، سارے دھرم کے لوگ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، بہت بڑا مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو وہ خاموش ہو کر سمجھوتا کر لیتے تو آپ کو بھی ہوم منسٹری ملتی، بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ آپ خود بادشاہ بن جاتے اور آپ کو سونا چاندی میں تولا جاتا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ سچ کے لیے اٹھ کر آپ آواز لگاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام ہو، سیلوٹ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، کوئی انسان کسی انسان کی غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا انجام، اس کا اینڈ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ مجھے کرسی نہیں ملے گی، مجھے پیسے ہی نہیں ملیں گے۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ نے جس چیز کی بلی دی، جس کی قربانی دی، وہ تھی ماں باپ کی قربانی، وطن کی قربانی۔ آپ سے یہ کہا گیا وطن چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سچائی کے خاطر کرسی چھوڑی، پیسے چھوڑے، ماں باپ کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا اور سیریا کے لیے نکل گئے۔ ساتھ میں بیوی ہے اور بھتیجا ہے۔ راستے میں، مصر کے راستے میں ایک بادشاہ نے ان کی بیوی سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی، لیکن مالک کی ایسی مدد آئی کہ وہ بادشاہ ان سے بہت پربھاوت ہوا، بہت متاثر ہوا۔ اس بادشاہ نے اپنی لڑکی، اپنی صاحبزادی یعنی شہزادی کی شادی حضرت ابراہیم سے کر دی، جن کا نام ملتا ہے ہاجرہ۔ مالک نے جب یہ دیکھا کہ ابراہیم مجھ سے اتنی محبت کرتے تو چلو محبت کا آزما لیتے ہیں۔ میرے مالک نے یہ کہا کہ ابراہیم، جب تم سچ کے لیے نکلے ہو تو سچ کا ایک مرکز بناؤ، سچ کا ایک کیندر بناؤ۔ کہاں بناؤ؟ جہاں کالے کالے پہاڑ ہے، جس کو ہم پوتر مکہ کہتے ہیں، وہاں جا کر سچائی کا ایک کیندر بناؤ، سچائی کا مرکز بناؤ۔ کس کو لے کر جاؤ؟ اپنی بیوی کو اور اکلوتے چھوٹے سے بیٹے کو لے کر وہاں چلے جاؤ اور اس زمین کو آباد کرو، اس کو مرکز بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ایک بیوی اور اکلوتے بیٹے اسماعیل، جن کا نام ملتا ہے، ان کو لے کر وہاں پہنچے۔ ایک وقت گزرا اور بیٹا جو ہے ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا تو میرے مالک نے کہا ابراہیم کا ایک اور امتحان لینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم سے میرے مالک نے کہا ابراہیم، بیٹے کی بلی دو، بیٹے کی قربانی دو، میں دیکھتا ہوں تم سچے ہو اس محبت میں یا جھوٹے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس محبت میں بھی سچے نکلے اور اپنے بیٹے کی بلی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن میرا مالک ہے، وہ پیار کرتا ہے، وہ کبھی انسانوں کی بلی نہیں چاہتا۔ میرے مالک نے سورگ سے ان کے بدلے میں حضرت اسماعیل پر جب چھری چلائی تو سورگ سے ایک مینڈا بھیجا، ایک جانور بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری حضرت اسماعیل پر نہیں، مینڈے پر چلی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ میں نے پورا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے اس لیے رکھا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مسلمان ہر سال جو بکرا ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ در حق اس کے 2 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہر مسلمان
اپنی بھاوناؤں کو اور اپنے جذبات کو ظاہر کرتے ہیں، اور ہر مسلمان ظاہر کرتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے اللہ، اے میرے ایشور، میں تیرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، ہر چیز کی بلی دے سکتا ہوں۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد سمجھیے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے انسان کی یاد کو باقی رکھا جائے۔ اس لیے وہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے جانور کو ذبح کرنے کی، اتنے پیسے غریبوں کو دے دیے جائے، اتنے پیسے غلہ اناج میں دے دیے جائے تو اس سے غریبوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، میں ان مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ نے اب تک قربانی کا مقصد ہی نہیں سمجھا ہے۔ قربانی کا مقصد صرف جذبات کو ظاہر کرنا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد اس عظیم اور بڑے انسان کی یاد کو باقی رکھنا ہے۔ یاد رکھنا، اگر ان کی یادیں باقی رہے گی تو آپ کے اندر وہ جذبات باقی رہیں گے، اگر ان کی یادیں ختم ہو جائے گی تو جذبات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے اس پر جتنے لمبے لمبے جوابات دیے گئے اس کا شارٹ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اخیر میں کچھ لوگوں کا ایک سوال ہے کہ بھئی یہ مسلمان جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو یہ تو جیو ہتیا ہے، یہ تو ظلم ہے جانور کے ساتھ۔ میں اس کا جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس کا جواب مسلمانوں پر نہیں ہے، مسلمانوں پر ضروری نہیں ہے۔ کیوں مسلمان اس کا جواب دے؟ اس لیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے جتنی آتھنٹک کتابیں ہیں آپ ان تمام پستکوں کو پڑھیے۔ آپ پڑھیے ریگ وید کو، آپ پڑھیے یجروید کو، آپ پڑھیے منو سمرتی کو، آپ پڑھیے مہا بھارت کو۔ تمام پستکوں کے اندر، ساری پستکوں کے اندر جانور کی بلی کا ذکر ملتا ہے، اور آج بھی ہندو بھائی جانور کی بلی دیتے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں پر کیوں ضروری ہے؟ کیا جیو ہتھیارے سے مسلمان ہوئے؟ اس کا جواب تو پھر ان پستکوں کو دینا چاہیے اور ان پستکوں کے ماننے والوں کو دینا چاہیے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ یہ جیو ہتیا جس کا ذکر تمام پستکوں میں ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ کیوں ظلم نہیں ہے؟ اس لیے ظلم نہیں ہے کہ ظلم کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے بنائی گئی، اس سے ہٹ کر اگر آپ کسی کام میں استعمال کرتے تو یہ ظلم ہے، اور اگر اسی مقصد میں استعمال کرتے تو وہ ظلم نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے اچھی طرح۔ میں اداہرن دیتا ہوں، آپ پانی پیتے ہیں تو پانی پیتے وقت بہت سارے بیکٹیریاز مر جاتے ہیں، تو پھر آپ تو ظالم ہونے چاہیے، اس لیے کہ آپ کے پانی پینے کی وجہ سے جیو ہتیا ہو رہی ہے، لیکن کوئی اپنے آپ کو اور کسی کو ظالم نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی پینے کے لیے بنایا گیا، آپ اس میں استعمال کر رہے ہیں، اس لیے آپ ظالم نہیں ہوئے۔ آپ سبزیاں کھاتے ہیں، سبزی بھی تو جیو ہتیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ سبزی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ایک دن کے اندر 27 کلو پولوشن کیچ کرتی ہے سبزی۔ جانور تو ایک دن میں 27 کلو پولوشن کیچ نہیں کر سکتا۔ اتنی جان اور اتنا جیو ایک سبزی کے اندر ہے۔ آپ سبزی کھاتے ہیں، لیکن کسی نے آج تک آپ کو نہیں کہا کہ آپ ظالم ہیں، اور نہ آپ اپنے آپ کو ظالم کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبزی بنائی گئی ہے کھانے کے لیے، تو ٹھیک اسی طرح جانور بھی جس طرح سواری کے لیے بنایا گیا اسی طرح کھانے کے لیے بنایا گیا۔ اس لیے اگر آپ کھانے میں اس کا استعمال کرتے تو آپ ظالم نہیں ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ کہو، آپ کو شاید ہنسی آئے گی کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہنسا اور اہنسا جو ہے یہ خوراک سے جڑی ہوئی ہے، یعنی ظلم اور انصاف اس کا تعلق خوراک سے ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جتنے گوشت کھانے والے ہیں نا وہ ہنسا پھیلاتے ہیں، اور جتنے سبزی کھانے والے ہیں نا وہ سب اہنسک ہے، وہ سب امن کے جو ہے سوداگر ہیں اور امن کو دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ دنیا میں آج تک لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ گوتم بدھ جی، جن کو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا امن کا میسیج دیا ہے، وہ سب سے زیادہ گوشت کھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دنیا میں امن پھیلایا۔ اور ہٹلر سے بڑا ظالم کون ہوگا، ہنسک کون ہوگا؟ اس نے سب سے زیادہ ہنسائیں کی ہیں، سب سے زیادہ ظلم کیا ہے، لیکن ہٹلر جو ہے وہ سبزی کھاتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہنسا اور اہنسا کا تعلق یہ خوراک کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان لوگوں نے ہسٹری نہیں پڑھی ہے، اتہاس نہیں پڑھا ہے۔ اس لیے یہ میں نے پورا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ مسلمان یہ جانور جو ذبح کرتے ہیں وہ اسی انسان کی یاد میں ذبح کرتے ہیں جس کو ساری دنیا کے لوگ، سارے مذہب کے لوگ مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اچھے جذبات عطا فرمائیں اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔